یا کوئی مائی کا لال، کوئی سجی نہیں، ضعیف حدیث ایسی نکال کے لے آئے۔ کبھی ابو بکر صدیق نے کہا ہو حضور میں عربی جانتا ہوں، مجھے عربی آتی ہے، میں خود قرآن کو پڑھوں گا، سیکھوں گا، سمجھوں گا، عمل کروں گا۔ مفتی راشد محمود رضوی صاحب حافظ اللہ تعالی، آپ ماشاءاللہ عالم دین ہیں، مگر آپ کی زبان سے اس طرح کی گفتگو جو لوگوں کو قرآن پڑھنے پر نہیں بلکہ قرآن سے دور ہونے کے لیے موٹیویٹ کرے، آپ جیسے عالم دین کو جو کہ علمی باتیں کرتا ہے بالکل زیب نہیں دیتی۔ باقی جو آپ نے حدیث کا مطالبہ کیا وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ کسی بھی کتب حدیث میں اس طرح کے الفاظوں کے ساتھ وہ حدیث موجود نہیں ہے۔ باقی میں حضرت کی بات کا کچھ قرآن کی آیات اور 3 احادیثوں سے علمی اور تحقیقی جواب دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو قرآن کا بڑا فہم تھا، اور ایک بڑی لاجیکل بات کہ عرب کے لوگوں کی زبان جو مدر ٹنگ تھی وہ عربی تھی، تو جب صحابہ کرام نماز پڑھتے ہوں گے اور جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہوں گی تو کیا ان کو سمجھ نہیں آتی ہوگی؟ یہ بڑی لاجیکل سی بات آپ نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی مرضی پر چلا، اور اپنے حکم سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور ان کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت اسے ہی دیتا ہے جو ہدایت پانے کی کوشش کرتا ہے، ایفرٹ پٹ کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کو ہدایت سجا کر پلیٹ میں دے دی جائے گی کہ یہ لو ہدایت کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں فرماتا ہے اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں کوششیں کی تو ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تو نیکوں کے ساتھ ہے۔ میرے بھائیوں، آپ لوگ قرآن پڑھ کر یہ پہچان سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ عز و جل کون ہے، ہو از اللہ، ٹھیک ہے نا؟ واللہ یہ آپ قرآن پڑھ کر ہی پتہ لگا سکتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ قرآن میں اصل دین ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ میں کون ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتا ہے کہ تمہارا مقصد کیا ہے، تمہیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم نے بعد میں کہاں جانا ہے۔ یعنی قرآن ایک انسان کو نا پورا ایک بتا دیتا ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے، تمہارا مقصد کیا ہے، تم لائف میں کرنے کیا آئے ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ اسی قرآن سے لوگوں کو دور کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا؟ کہ آپ نے پڑھنا نہیں ہے، حدیثیں لے کر آؤ کہ قرآن سمجھ کے پڑھنا ہے، پورا قرآن اس پر گواہ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے یا ربی انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، وہ عرض کریں گے کہ یا رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اس آیت میں جو محجورہ کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو چھوڑ دیا گیا، اسے پڑھا نہیں گیا اور اس پر عمل نہیں کیا گیا، اور امت نے قرآن کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا۔ یہ سارے معنی اس لفظ کے درست ہیں۔ اب آپ سورہ قمر میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَكِّرٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو سوچنے اور سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی سوچنے اور سمجھنے والا؟ قرآن کیا بات کر رہا ہے اور آپ کیا بات کر رہے ہیں، بالکل 180 ڈگری بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بھلے ہی مفتی صاحب آپ کی نیت کچھ بھی اس بات کو کرتے ہو، مگر آپ کے جو اظہاری الفاظ ہیں نا وہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ ہم نے قرآن کو خود مطالعہ نہیں کرنا، ترجمے سے ہم گمراہ ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ یہ بڑی غلط ہو جا رہی ہے، عوام الناس کو غلط میسج جا رہا ہے۔ اور ایک بڑی لاجیکل بات کہ آپ لوگوں کے بڑوں نے یہ قرآن کے ترجمے کیوں کیے ہیں؟ اس لیے کیے ہیں کہ یہ قرآن جو بے شک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لوگ اسے سمجھ کے پڑھیں کہ وہ پڑھ کیا رہے ہیں۔ آخر لوگ ماشاءاللہ سے 10 قرآن مکمل کر لیتے ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا جائے نا کہ آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ایک آیت پڑھ کے سناؤ کہ آپ نے اس قرآن سے کیا سیکھا، آپ نے ماشاءاللہ پورا قرآن مکمل کیا نا، تو آپ ایک اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھ کے سنا دو، نہیں پڑھ کے سنا سکتے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ انہوں نے عربی میں پڑھا ہے قرآن، سمجھ کے نہیں پڑھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عربی میں نہ پڑھا جائے، عربی میں پڑھا جائے بطور فضیلت، ٹھیک ہے نا؟ کسی نے اگر ثواب حاصل کرنا ہو، لیکن قرآن کا جو مین مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ دیکھو قرآن پر عمل تب تک نہیں کیا جا سکتا جب تک قرآن کو سمجھا نہ جائے، سمپل سی کلیئر بات ہے، یہ ہر دماغ کو سمجھ آنے والی بات ہے۔ اور قرآن تو پورا نصیحت سے بھرا پڑا ہے، اور یقین جانیں کہ قرآن پڑھنے سے انسان کا نا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ اصل دین کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ کیوں لیا؟ ہمارے لیے لیا، ٹھیک ہے نا؟ تاکہ امت یہ گمراہ نہ ہو جائے، کیونکہ اس کے بعد تو نہ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ کوئی آسمانی کتاب آنے والی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا تاکہ جو شخص یہ پتہ لگانا چاہے کہ میرا رب کون ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، میں نے جانا کہاں ہے اور میں نے کرنا کیا ہے، اور میرا رب کس چیز سے راضی ہوتا ہے، وہ یہ قرآن پڑھے، جو کہ بے شک جو 1400 سال پہلے جیسے آیا تھا نا یہ قرآن، ویسے ہی آج بھی بالکل ویسے ہی محفوظ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اگر کوئی انسان اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی نیت سے اس کو پڑھے نہ سچے دل سے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتا ہے، مگر اس سے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اور جو لوگ قرآن کی وہ سورہ بقرہ کی آیت لے کر آ جاتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، آگے بھی تو پڑھو۔ ایسے لوگ نا آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا بیان کر کے غلط رزلٹ نکال رہے ہوتے ہیں، بلکہ آپ آگے بھی پڑھو یہ آیت۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ گمراہ بھی اس سے انہی کو کرتا ہے
جو کہ نافرمان ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ گمراہ ان کو کرتے ہیں جو گمراہی کو پسند کرتے ہیں. ان کے سامنے حق آ گیا ہے لیکن وہ تکبر کرتے ہیں اور گمراہی کو پسند کرتے ہیں, تو پھر انہی کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں رہنے دیتا ہے. یہ تو انذار کتاب ہے, یعنی خبر دینے والی کتاب ہے. نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی جنت اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی خوشخبری دیتی ہے, اور نافرمان لوگوں کو یہ کتاب خبردار کرتی ہے کہ اگر تمہاری کرتوتیں خراب رہیں تو پھر تمہارے لیے سخت عذاب ہے. اب میں 3 احادیثیں بیان کر اپنی گفتگو کو مکمل کرنے والا ہوں. ابو داؤد میں حدیث ہے جس کی سند میں اختلاف تو ہے مگر کافی محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے قرآن کو پڑھا پھر اس کی تعلیمات پر عمل کیا, یعنی قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل کیا, تو اس کے والدین کو بروز قیامت ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک سورج کی اس روشنی سے بھی زیادہ ہوگی جو تمہارے گھروں میں پڑتی ہے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوچو اگر اس کے والدین کا یہ درجہ ہے تو خیال کرو کہ خود اس آدمی کا کیا درجہ ہوگا جس نے قرآن کو پڑھا اور اس پر عمل کیا. اور پھر صحیح مسلم حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ قرآن اسی کے لیے سفارشی بن کر آئے گا جس نے عمل کیا ہوگا قرآن پر. جس نے عمل ہی نہیں کیا ہوگا قرآن پر اس کے لیے کیا سفارش کرے گا قرآن. اور آخر میں مستدرک للحاکم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ میں اپنے باتوں میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اگر تم انہیں مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے. پہلا اللہ کی کتاب یعنی قرآن, اور دوسرا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی صحیح احادیث. یہاں پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ خود ہی حکم دے رہے ہیں کہ تم نے قرآن کو پڑھنا ہے اور پھر اس پر عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کیا چھوڑ کے گئے ہیں؟ قرآن اور صحیح احادیث. کلیئر بات ہے میرے بھائیوں. رمضان المبارک کے آنے میں کچھ ہی دن رہ گئے ہیں, تو آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس رمضان اس بابرکت مہینے میں آپ نے قرآن کو ترجمے سے پڑھ کر مکمل کرنا ہے. بھلے ہی آپ اس مہینے ایک قرآن پاک کو مکمل کریں مگر آپ ترجمے سے پڑھ کر سمجھ کے پڑھیں. یہ اللہ کا کلام ہے, اس کو اس لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے اتارا کہ آپ لوگ اس کو بنا سمجھے 10 20 مرتبہ ختم کریں اور بس الماری میں سجا دیں. نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اس لیے اتارا ہے تاکہ ہم لوگ ہدایت حاصل کر سکیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تاکہ ہم اس قرآن کو پڑھیں اور ہدایت حاصل کریں. ٹھیک ہے نا. ہم جان سکیں کہ ہم کون ہیں, ہم کہاں سے آئے ہیں, ہمارا مقصد کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے, ہمارا رب کون ہے, یہ سب کچھ اسی قرآن میں. تو سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس رمضان المبارک میں آپ نے قرآن کو ترجمے سے پڑھنا ہے, اور اس رمضان مبارک میں آپ نے ایک بار قرآن کو ترجمے سے مکمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.